السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، سورہ کہف کی فضیلت سے آپ تمام لوگ واقف ہیں الحمدللہ۔ پھر بھی جان لیجئے کہ احادیث کے اندر اس کے تذکرے آئے ہیں، ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورہ کو خاص کر جمعہ کے دن اگر پڑھا جائے، تلاوت کیا جائے، آنے والے جمعہ تک اس کا ثواب ملتا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج جس قسم کے فتنے ابھر رہے ہیں، اٹھنے والے ہیں، ان فتنوں سے بچنے کے لیے روزانہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں اپنے مطالعے میں رکھیں، ضرور مطالعہ کریں۔ یقیناً جو ہے ان فتنوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے، کفار مکہ نے نصر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط، کفار بڑے سردار جو ہے نبی، یہ لوگ جو ہے ان کو مدینہ بھیجے۔ مدینہ کے یہودی علماء سے جا کر دریافت کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دے رہے ہیں یہ کہاں تک سچ ہے، کیا ہے۔ یہ لوگ گئے مدینہ اور ان کے یہودی علماء سے ملے، ملاقات کرے، حضور کے بارے میں پوچھے تو ان کے علماء نے کہا کہ تم واپس مکہ جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کرو، اس سوالات کا جواب اگر دیں تو سمجھو کہ وہ سچے نبی ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون ہیں، دوسرا سوال ہے کہ اس شخص کے بارے میں جو زمین کے پورے سفر کیا ہے، ذی القرنین کے بارے میں، تیسرا سوال روح کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آئے، سوال کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس کا جواب دوں گا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، یہاں تک کہ 15 دن گزر گئے۔ 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ اللہ کی طرف سے کوئی رہنمائی ہوں گی۔ 15 دن کے بعد جب وحی آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر وحی بند ہو گئی تھی، اس کو دور فترت کہتے ہیں تائیس میں، اس وجہ سے بند ہو گئی تھی کہ آپ کل کہہ دوں گا کہے، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ بحیثیت بشریت کے کبھی کوئی لفظ سے بھی کوئی ہلکا لفظ اگر ہے تو استعمال کرنا چاہیے۔ ان کی بھی گرفت ہوتی تھی کہ کوئی پیغمبر جو ہے ایک ماڈل ہوتی۔ اور اسی طریقے سے اس واقعے میں میرے نوجوانوں، پورا سورہ نوجوانوں کے تعلق سے ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے سماج میں نوجوان دین کی طرف راغب ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، لڑکیاں بھی لڑکے بھی۔ یہ نہیں کہ پورے خراب نہیں، کچھ ہوتے ہیں تو اس سے پورا سماج خراب ہے، ہم ٹھہر نہیں سکتے۔ الحمدللہ آج کے نوجوان جو ہے دین کی طرف راغب ہو رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، دین کا کام بھی کر رہے ہیں۔ خاص کر یہ سورہ ان نوجوانوں کے لیے ہے کہ اگر وہ یہ طے کر لے کہ حق بات روئے زمین پر ہم پیش کریں گے، مقابلہ کریں گے، تو جو ہے وہ دنیا میں بڑے کامیاب ہوں گے۔ اصحاب کہف کا بھی یہی معاملہ تھا کہ ایک بادشاہ انہیں کہا تھا کہ وہ خدا اسے مانے، اگر خدا نہ مانتے ہیں، اگر ایک خدا کو مانتے ہیں تو کچھ مہلت تمہیں دی جائے گی، اس کے بعد قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ نوجوان تھے، قرآن کہتا ہے کہ 5 تھے، 6 7 تھے، 8 تھے، برحال کچھ نوجوان تھے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم حق بات کہیں گے، باطل طاقت کے سامنے جھکیں گے نہیں کبھی۔ اور ظلم و ستم ان کے پر ہوتا رہا، اور ظلم و ستم کو سہتے ہوئے، حق کے پر قائم رہتے ہوئے جا کر ایک غار میں چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غار میں سلا دیا، کئی 100 سال سلایا، اس کے بعد دنیا بدل گئی تھی، حالات آئے ہیں۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نوجوان کسی سماج کے اٹھتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ بڑا کام لے لیتا ہے۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے جو کہا گیا ہے، اللہ نے زمین میں جو سامان عیش تم کو دیا ہے، اس سے آزمانا چاہتا ہے کون ان دل فریبوں میں بہ کر خدا کو بھول جاتا ہے۔ اصحاب کہف چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لیا، مگر باطل کے آگے سر نہ جھکایا۔ لوگوں کے ظلم و ستم سے گھر سے باہر نکل کر غار میں چلے گئے۔ اللہ نے ان کو وہاں کئی سال تک سلا دیا، یہاں تک کہ ان کو دھوپ تک نہ لگی۔ عرصے دراز کے بعد وہ جاگے تو اندازہ لگا کتنا عرصہ وہ سوئے تھے، اور اس کے بعد باہر نکلے، شہر کا نقشہ بدل گیا تھا، لوگ بت پرستی کو چھوڑ کر دین کی طرف راغب کر لیے تھے۔ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے، اے انسانوں،
تمہاری اصلی زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہے. جیسے ان کو سلا کے اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا ویسا تم کو زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ واقعے سے ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی. عصر کی نماز جو ہے صرف 2 رکعت پڑھا دی, سلام پھیر دیے. لوگ باہر نکل رہے بھی تھے, کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کیسا پوچھیں ہم. ایک آدمی تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بڑے لاڑ اور پیار سے پکارتے تھے, ذواليدين بول کے. اس کے لمبے ہاتھ تھے, بڑے پیار سے پکارتے تھے اسے ذواليدين. اس نے ہمت کی اور حضور سے پوچھا, اے اللہ کے رسول, آج کے کیا عصر کی نماز کم ہو گئی ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل نہیں ہوئی. اے اللہ کے رسول, آپ 2 ہی رکعت پڑھیں. فوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور جو ہے پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور سلام پھیرے. یہ نماز میں ایسا ہوتا ہے. تو آپ کیا کریں ہوں گے, صاحب میں 2 مسلمان خاموش ہیں تو ہم کئی کو بولنے بول کے بھی ہوتا ایسا, لیکن ہمارے بھی مسائل رہتے بول. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے تو آپ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ کانفیڈنس, اعتماد, یقین ہے کہ انہوں ایک ہی پڑھائے ہیں, آپ لقمہ دے سکتے ہیں سبحان اللہ بول کے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں بھی لقمہ دیتی تھیں, ہتھیلی مارتی تھی, زور سے ہاتھ مارتی تھی, تب سمجھ جاتے تھے کہ یہ تھی. یہ ایسا ہوتا ہے تو اس میں کوئی پریشانی نہیں. بہرحال تھوڑا وقت چلے گا. سورہ کہف سے ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں شارٹلی بالکل. اے نوجوانوں, لڑکوں, لڑکیوں, کبھی تو نے سوچا کہ ہمارا مقام اور مرتبہ اسلام میں کیا؟ قرآن مجید میں آپ کے تذکرے ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام نے نصیحتیں کی ہیں نوجوانوں کو. کئی جگہوں پہ نوجوانوں کا ذکر آتا ہے, اس میں خاص کر سورہ کہف میں بھی ذکر آیا ہے. اس سے بڑھ کر یہ دعا کیا ہے آپ اندازہ لگائیے. حضور نے ایک مرتبہ کی تھی, اے اللہ ہمارے مسلمان نوجوان اور لڑکیوں کو ہدایت یافتہ طبقے میں بتا. دیکھیں آپ کا کیا مقام ہے. اے اللہ ان کو گمراہ سے بچا, برے دوستوں اور گمراہیوں کے دوستوں سے بچا. آخر کا لفظ بڑا پیارا ہے. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے اللہ یہ نوجوان ہمارا اور اسلام کا سرمایہ ہے, اسلام کا سرمایہ ہے, ان کی حفاظت فرمائیں, ان کے لیے دعا فرمائیں. آپ جہاں بھی رہتے ہیں نوجوانوں, آپ کی بڑی ذمہ داری ہے, چاہے اسکول میں ہو, کالج میں ہو, یونیورسٹی میں ہو, ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کرتے ہو, آفس میں کام کرتے ہو, آپ اپنی ذمہ داریوں کو یہ پہچانیں, جہاں بھی ہو آپ مسلمان ہیں. آپ کا اثر دوسروں پہ پہنچنا چاہیے, لیکن بدنصیبی یہ ہے دوسروں کا اثر ہم بہت جلدی لے لیتے ہیں. یہ دیکھیں قرآن میں آپ کے تذکرے, اس میں 2 دوستوں کا ذکر آیا. کبھی ہوتا تو ایک دوست کو نصیحت کرتا ہے, جا رہے بھائی میرے دنیا کمانا ہے, مجھے امریکہ جانا ہے, پیسے ہے تو بعد میں دیکھ لیں گے, ایسی باتیں ہوتے ہیں. تو 2 دوستوں کا تذکرہ سورہ کہف میں ہے. یہ ایک دوست جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دی تھی اور جو ہے بہت پیسہ بھی تھا اس کے پاس, اور ایک دوسرا دوست تھا بڑا غریب تھا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, نماز کا پابند تھا, سب تھا. اب انہیں مالدار دوست نے کہا, دیکھ تجھ سے میں بہت اچھا ہوں, بہت کما رہا ہوں, میں ایسی ترقی کروں گا, وہ قیامت بعد میں دیکھ لی جائیں گی. اس غریب دوست, جو ایماندار دوست نے, دوست کا جو مرتبہ ہے ذمہ داری ہو, کہ دوست نے کہا میرے بھائی یہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر اطراء مت, اللہ کے پاس جانا ہے, جواب دینا ہے. لیکن وہ غرور اور گھمنڈ کی انتہا کو جب پہنچ گیا تھا, قرآن میں آتا ہے ایک آفت آئی, اس کو ختم کر کے چلے گئی. قرآن نے کہا کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری نہ کریں گے تو یاد رکھو کہ چھین لی جائیں گی. یہ نوجوان, ان کی ذمہ داری ہے ماحول کو پاک کریں, اپنے دوست احباب کو سمجھائیں, اور جو سمجھاتے ہیں دوسرے لوگ اس کی ریسپیکٹ کریں, وہ اور زیادہ اہمیت ہے. بغیر مخالفت, ایک آدمی مخالفت کرتا ہے, ایک آدمی مخالف کرتا نہیں ہے, سنتا ہے, انہیں لاکھ درجے اچھا ہے, لیکن جو ہے مخالفت نہیں ہونی چاہیے, تب چل کر ہمارا معاشرہ, ہمارا سدھر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ آپ نے تفصیل سے بار بار سنا ہوگا، لیکن اس واقعے سے جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں وقت کے حساب سے، کہ اس تمام واقعے سے 5 چیزیں ہمیں اپنانا چاہیے۔ 5 چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز علم اللہ کے خزانوں میں سے، اور علم کے ملنے پر کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ سارے دنیاوی علوم کا میں ماہر ہو چکا ہوں۔ دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی علم کا ماہر نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جو علم انسان کو دیا گیا ہے اس کی مثال ایسی ہے، سمندر میں آپ نے انگلی ڈبائی، آپ کے انگلی کو جو پانی لگا ہے وہ دنیاوی علوم ہے۔ اللہ کے علوم سمندر جیسے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری چیز، علم حاصل کرنے کے طریقے کو بتایا گیا۔ حضرت موسیٰ اور خضر کے جو واقعات ہیں سفر کے دوران ہے، علم رعب سے، پیسے سے نہیں آتا ہے، عاجزی سے آتا ہے، انکساری سے آتا ہے، ادب سے آتا ہے۔ پھر تیسری چیز، باطل کے مقابلے میں ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ کسی بادشاہ کا ہے، وہ کشتی چلے آتی تھی، وہ واقعہ کیا ہے، جس کا حق ہے اس کے حق کو دلانے میں باطل طاقتوں کا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، خاموش بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کس کا حق دبا رہے ہیں خاموش نہیں چاہیے، حقدار کا حق دلانا، جو طاقتور ہے اس کا ظلم ہو رہا ہے تو اس کا مقابلہ کرنا۔ چوتھی چیز، نیک والدین اللہ کی ایک بڑی نعمت ہوتی ہیں۔ اس واقعے میں ایک لڑکے کا قتل ہوتا ہے تو اس پہ جو ہے اللہ کی کوئی بڑی مصلحت ہوتی ہے، اس مصلحت کی بنا پر بڑے واقعات ہوتے ہیں۔ آج غزہ وغیرہ میں جو سب وہ ہزاروں لوگ بچے مر جا رہے ہیں، کبھی دل افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن خدا کی کیا مصلحت ہے، اس مصلحت پہ ہم راضی ہو کے گزار فکر مند ہونا چاہیے، لیکن مایوس کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور آخری چیز، یتیم کے مال کی حفاظت کرنا، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ یتیم کا حق دینا، یتیم کا خیال کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا، میں اور وہ ایسا دونوں جنت پہ جائے، 2 انگلیوں کو بتا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ روئے زمین پر بہترین گھر، اللہ کا پسندیدہ گھر، برکتوں والا وہ گھر ہے جس کے اندر یتیم کی کفالت ہو جاتی ہے۔ یہ 5 چیزیں جو ہے پورے واقعے سے جو ہے ہمیں عکس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 2 سورے بڑے اہم ترین سورے ہیں، ایک سورہ مریم ہے، سورہ طٰہٰ ہے۔ تو وقت نہیں ہے سورہ طٰہٰ کا شان نزول کل میں بولوں گا، آج سورہ مریم کا تھوڑا سا خلاصہ ہے۔ 6 نبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر بننے کا 6واں سال، یہاں سے تاریخ کے بڑے اہم واقعات۔ اس کو بے حد سمجھنا ضروری ہے کہ دین یہ اسلام کتنی محنتوں، مشقتوں اور قربانیوں کے بعد یہاں تک پہنچا ہمارے لیے۔ اس یہاں سے جو تاریخ واقعات ہے 6 نبوت سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ 6 نبوت میں مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہونے لگا، حد سے زیادہ ظلم ہونے لگا، یہاں تک کہ ملک چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنا پڑا۔ اور اس وقت پر مسلمانوں کی کیا تعداد تھی ذرا اندازہ لگائیے۔ 2 قافلے حبش کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا۔ پہلے قافلے کے اندر 11 مرد تھے، 4 عورتیں تھیں۔ پھر دوسرا قافلہ نکلا ہجرت کرتے ہوئے حبش کی طرف، 83 مرد، 11 عورتیں تھیں، اور پورے مرد 94 تھے، عورتیں 15 تھیں، اور مکے کے اندر صرف 40 لوگ تھے۔ پوری تعداد مسلمانوں کی ملا کر اس وقت پر 149 کی تعداد تھی۔ دیکھیے آپ، 149 کی تعداد تھی۔ حبش کی طرف گئے، کفار مکہ پیچھا کیے، حبش کے بادشاہ کے پاس جا کے، وہ عیسائی بادشاہ تھا، اسے ورغلائے، تم ایسے آدمیوں کو پناہ دیے ہو جو تمہارے مذہب کے خلاف ہیں۔ وہاں پر بادشاہ نے بلایا، تمہارا کیا ایم ہے، کیا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بادشاہ کے دربار میں جو تقریر کی ہے، وہ تقریر تاریخ اسلام کی بڑی اہم ترین تقریر۔ اس تقریر کو پڑھیے آپ لوگ، خدا کے لیے پڑھیے اس تقریر، ایک بڑا ریولیشن تقریر ہے۔ وہ تقریر کے الفاظ یہ ہیں
اے بادشاہ ہم ایک جانوروں کی زندگی گزارتے تھے، بھائی بھائی کا خون کا پیاسا تھا، لڑکیوں کو زندہ دگر کرتے تھے، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ ہم میں سے ایک آدمی آیا، اس نے یہ تمام گندگیوں سے ہمیں پاک کر کے یہ ایک اللہ کی طرف دعوت دیا۔ اس تقریر کا اثر ہوتے ہوئے حضرت مریم سورہ مریم جو ہے تلاوت کی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو سن کر نجاشی بادشاہ رونے لگا، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جب تقریر ختم ہوئی اس نے کہا، یہ تنکا اٹھایا اور کہا تمہارے پیغمبر کی اس بات میں، ان کی تبلیغ میں اور ہماری اس میں رتی برابر کا فرق نہیں ہے، تو امن سے رہو۔ جب اس کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار کیا، نماز غائبانہ نماز جنازے پڑھائی۔ یہ بڑا تاریخی سال، یہ ریولیشن ہے، یہ تاریخی پہلوؤں کو سمجھیں آپ، تبھی چل کر اسلام کیسے آیا ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان واقعات سے ہمیں عبرت حاصل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم، سورہ طٰہٰ بھی شروع ہو گیا۔ کچھ اہم مضامین ایسے ہیں جسے نظر انداز کرنا میں مناسب نہیں میں سمجھتا ہوں، اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں۔ خدا کی نگاہ میں ناخلف لوگ وہ ہیں جو اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ جو لوگ گمراہی میں مبتلا رہنا چاہتے ہیں اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، یہاں تک کہ اچانک اللہ کا عذاب ان کو گھیرے میں لے لیتا ہے۔ ابھی مکی دور کے واقعات کو آپ نے ذکر کیا میں نے، آج دنیا میں ہمارے حالات کیا ہیں اس پر قرآن تبصرہ کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ منکرین حق کی زیادتیوں پر بے صبر نہ بنو، صبر سے کام لو، ان کی شامت آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، وہ گھیرے میں لے رہا۔ سورہ مریم کا اگر خلاصے کے طور پر ایک بات لینا ہے تو وہ یہ ہے، قرآن میں 8 افراد ایسے ہیں جو کبھی بدنصیب اور بدبخت ہو ہی نہیں سکتے۔ اس میں سے ایک شخص یہاں ہے کہ کبھی مایوس نہ ہو، اولاد نہیں ہوئی ہے مایوس مت ہو، کاروبار میں مایوس نہ ہو، ظلم ہو رہا مایوس کبھی مت ہو تم۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر اس میں آیا ہے۔ اپنی عبادتوں کے بعد اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، کبھی بدبختی اس کے حصے میں آ بھی نہیں سکتی۔ حضرت زکریا کی کیفیت یہاں ذکر کیا ہے دعا کی، اے پروردگار میری ہڈیاں گل چکی ہیں اور میرے سر پر بوڑھاپا بھڑک اٹھا ہے، اے پروردگار میں تجھے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، اے پروردگار مجھے میرے بعد یہ کام کو پہچانے کے لیے میرے بھائی بندوں کی بڑی فکر لگی ہوئی، اے پروردگار مجھے ایک وارث دے، اور میری بیوی بانجھ ہے، بچہ دینے کی صلاحیت نہیں۔ یہ تمام کیفیتوں کے ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں، دعا کرنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دیتا ہے، ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، اس کے جیسا کوئی ایسا نیک پیدا بھی نہیں ہوگا۔ یہ میسیج ہے کہ دعائیں ہماری بڑی تاثیر ہوتی ہے، اور دعاؤں پہ اللہ سے مایوس ہوئے بغیر دعا کرنا چاہیے۔ اے اللہ ہماری ان عبادتوں کی کیفیتوں کو تو قبول کر، ہماری جائز مرادوں کو کہ ان چیزوں کو تو بہتر ہمارے حق میں ہے وہ ہمارے حق میں فیصلہ فرما، ہمارے حق میں نصیب فرما۔ اے اللہ وہ نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما جو ہمیں جنت لے جا سکتی ہے، وہ برائی سے بچا لے جو ہمیں دوزخ میں لے جا سکتی ہے۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ آمین۔